لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر ہے فتح، ذکر شفا. السلام علیکم. کلاس 1 اسلامیت کے لیکچر نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں. صحیح بیٹا، آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے. یہ کتاب اپنے سامنے رکھیے، اس کو کھولیے. اس کا صفحہ نمبر 18 کھولیے. پیج نمبر 18، پیج نمبر 18 اور صفحہ نمبر 18. صحیح ہے. وضو کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا نا میقات ثانی میں. اسکول میں آپ کو پڑھایا تھا، آپ کو کر کے بتایا تھا وضو. آج میں آپ کو دوبارہ سے اس کو دوبارہ سکھا رہی ہوں. صحیح ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، جب اذان ہوتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، تو آپ کی دادی امی یا باجی یا آپ خود جو ہیں وہ وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. وضو نماز سے پہلے ضروری ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ کس سے پہلے ضروری ہوتا ہے؟ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی آپ نے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، گندگی سے دور رہتے ہیں. شیطان ہم پر حاوی نہیں ہوتا، شیطان ہم کو نہیں ورغلاتا وضو کرنے کے بعد. صحیح ہے. تو آج وضو جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سمجھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ کی ریویژن جو ہے کلاس ہو رہی ہے. یہ اس میں آپ کو جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. وضو کیسے کرتے ہیں؟ کلائی تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں 3 بار، یعنی کہ اس طریقے سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. نلکے کے نیچے ہاتھ میں پانی لے کر ہاتھ کو اوپر نیچے پانی سے دھویا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ پہلا ہے نا، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ. صحیح ہے. کلائی تک ہاتھ دھوتے ہیں 3 بار. صحیح ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ کلی کیجیے. منہ میں ہاتھوں میں پانی بھر کے منہ میں پانی بھریے اور اس کو پورے منہ میں گھما کر اس کی کلی کیجیے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے. تیسرا ہے ناک میں 3 بار پانی ڈالیے، یعنی کہ ہاتھ میں پانی لے کر نلکے سے اور ناک میں پانی ڈالیں اور ناک میں انگلی سے صاف کریں. جو ہم سانس لیتے ہیں تو باہر کی مٹی وغیرہ جو ہے، دھول مٹی ہمارے ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان میں چپک جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے سے. پھر پورا منہ دھوئیے، ہاتھوں میں پانی لیجیے اور جہاں سے بال ہوتے ہیں، بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر جو ہے تھوڑی تک اپنے منہ کو گیلا کیجیے، اور پھر کانوں تک بھی جو ہے ہاتھ کو لے جائیے، دونوں کانوں تک، اور اس طرح آپ جو ہے پورا منہ دھوئیے. پھر 5واں عمل کیا کرتے ہیں؟ پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر الٹا ہاتھ کونی کے اوپر تک دھوئیے، یعنی کہ کونی سے ہاتھ میں پانی لے کر کونی سے پانی لے کر نیچے ہاتھوں انگلیوں تک لے کے جائیے، جس طرح اس میں کر رہا ہے. یہ کونی سے پانی لے کر کونی سے ہاتھ تک انگلیوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں. پھر اب کیا کرنا ہے؟ مسح کیجیے. گیلے ہاتھ جو آپ کے اب ہوئے ہیں سب کچھ دھونے کے بعد سر اور گردن کا مسح کیجیے. پہلے سر کا مسح کیجیے. سر میں جو ہے بال ہٹا کے اس میں گیلا ہاتھ پھیریے اور گردن پر پھیریے تاکہ وہاں کا بھی مسح ہو جائے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آپ دونوں انگلیوں سے انگوٹھے کے پاس والی کو گیلا کر کے کانوں کے سوراخ صاف کیجیے، یعنی کانوں میں بھی جو دھول مٹی چل جاتی ہے وہ بھی اس سے صاف ہو جاتی ہے. پھر نمبر 8، پہلے اپنا سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں جو ہے وہ 3 بار دھوئیے. صحیح ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ وضو کرنا ہے. یہ وضو کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد ہم جو ہے نل بند کرتے ہیں. پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں پانی ہمیں مہیا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے کیونکہ جتنا پانی ہے اس سے زیادہ اس کا استعمال ہے. دنیا میں کھربوں لوگ بستے ہیں اور وہ سب
جو ہے وہ اپنے کام پانی کے ذریعے کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور پودوں کو پانی دیتے ہیں، پرندوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ہر جاندار کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں وہ سب پانی کے اوپر زندہ ہیں، پانی پیتی ہیں وہ۔ جیسے اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہم پیاس سے مر جائیں، ہمارا منہ خشک ہو جائے اور ہم جو ہے ہمیں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں پانی کی قدر کرنی ہے، ضائع نہیں کرنا، اور جلدی سے وضو کر کے پانی کو بند کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ سارے وضو کیسے کرتے ہیں اس کے میں نے سارے بتایا۔ پہلے کیا کرتے ہیں، کلائی تک ہاتھ دھوتے ہیں 3 بار، پھر 3 بار کلی کرتے ہیں منہ میں پانی لے کر، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر پورا منہ دھوتے ہیں، پھر پہلے سیدھے ہاتھ کو کونی سے انگلیوں تک جو ہے دھوتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ کو کونی سے انگلیوں تک دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں۔ پہلے سر کے بالوں کو ہٹا کے سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں گیلا، پھر گردن کو گیلے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، اس گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر 2 انگلیوں کو گیلا کر کے کانوں کے سوراخ کو صاف کرتے ہیں تاکہ وہ بھی صاف ہو جائیں۔ اس کے بعد پہلے سیدھا پاؤں دھوتے ہیں، پھر الٹا پاؤں دھوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ وضو ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ وضو سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ وضو کے 8 جو ہیں وہ ارکان ہیں۔ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونی سے انگلیوں تک دھونا، پھر الٹے ہاتھ کو کونی سے انگلیوں تک دھونا، پھر مسح کرنا، پہلے ایک سر کا، پھر گردن کا، پھر دونوں انگلیوں کو گیلا کر کے ناک کے سوراخ صاف کرنا، کان کے سوراخ صاف کرنا، ناک کے نہیں کان کے، میرے منہ سے جو ہے بائی مسٹیک نکل گیا۔ 2 انگلیوں کو گیلا کر کے کان کے سوراخ جو ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا، اس میں بھی باہر چلنے والی جو گرد والی ہوا ہوتی ہے اس سے مٹی اس پہ آ جاتی ہے۔ پھر اپنا سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں جو ہے وہ 3 بار دھونا۔ پہلے سیدھا پاؤں کو 3 بار دھونا، پھر الٹے پاؤں کو 3 بار دھونا۔ صحیح ہے۔ آپ نے 8 ارکان اس کے سمجھے کون سے؟ پہلا ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، پھر کونی سے انگلیوں تک ہاتھوں کو دھونا، پہلے سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر مسح کرنا سر کا اور گردن کا، پھر دونوں انگلیوں سے کانوں کے سوراخ کو صاف کرنا، پھر پہلے سیدھا پاؤں 3 بار دھونا، پھر الٹا پاؤں 3 بار دھونا۔ صحیح ہے۔ اس کے جو سوال جواب میں نے کروائے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سوال نمبر 1 2 3 جو ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 2 3 وضو کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے فائنل پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے، تو آپ جو ہیں یہ 3 سوال یاد کریں گے وضو کیسے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا میں ٹیسٹ آپ کا لوں گی، آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کی سمجھ میں آیا سب بچوں کے وضو کیسے کرتے ہیں؟ ابھی آپ لوگ جو ہے اپنے امی کو دیکھیے یا باجی کو یا بھائی کو یا لڑکے جو ہیں وہ جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو وضو جو ہے پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ 8 ارکان جو ہیں وہ ہم وضو میں کرتے ہیں۔ آپ اس کے یہ سوال جواب یاد کیجیے گا اور جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ صحیح ہے۔ آپ نے میں نے پچھلے جمعے کو جو کام کروایا تھا وہ آپ لوگوں نے کیا تھا۔ میں نے آپ کو جو ہے نماز کے بارے میں 5 جملے لکھوائے تھے، ہماری نمازیں اور 5 نمازیں جو میں نے چیپٹر کی ریویژن کروائی تھی، تو اس کا کام آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں کر لیا ہے۔ اور باقی بچے جو ہیں کاپی چیک کرنے کے لیے بھیجیے تاکہ جو ہے کاپیز کا کام چیکنگ بھی ساتھ میں ہوتی رہے، اور لرننگ جو ہے وہ آپ نے لرننگ آپ نے روزانہ کی کرنی ہے۔ جو آپ کو ہوم ورک ملے گا وہ اس لرننگ کو آپ نے ساتھ میں کرنا ہے۔ تو اس کو وضو کیسے کرتے ہیں اس کا ہوم ورک جو ہے آپ کا یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس کے سوال نمبر 1 2 3 جو ہیں وہ یاد کریں گے۔ یہ میں ڈائری آپ کو لیکچر کے ساتھ بھیج دوں گی۔ صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ وضو کیسے کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا؟ اور جو بچے نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں وہ مجھے کل بتائیں گے کہ انہوں نے وضو جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں آپ نے۔ صحیح ہے۔
تو یہ آپ اس طرح یاد کرتے رہیں گے، اور پھر تاکہ جب پیپر ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی، آپ کو کافی چیزیں یاد ہوئی بھی ہوں گی۔ جو چیز بھی یاد کریں اس کو لکھیں اور لکھ کر دکھا دیں اپنی امی کو۔ سوال جو ہے کاپی سے دیکھ لیں کہ کاپی میں کیا سوال لکھا ہے، کاپی اور جواب کی جگہ کو خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب سوال لکھ لیں تو اس کلاس ورک کاپی کو بند کر دیں، اور اس کے بعد اس کا آنسر جو ہے وہ آپ نے بغیر دیکھے لکھنا ہے جو آپ نے یاد کیا ہے۔ صحیح ہے، اس طریقے سے آپ یاد کر کر کے لکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور پیپر میں بھی کرنے میں آسانی رہے گی۔ صحیح ہے، اور آپ کو آج میں نے کیا بتایا، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے 8 ارکان بتائے کہ پہلے جو ہے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے منہ دھوتے ہیں، منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کونی سے لے کر انگلیوں تک دھوتے ہیں، پھر گردن اور سر کا مسح کرتے ہیں، پھر کان کا انگلیوں سے جو ہے کان کو صاف کرتے ہیں، کان کے سوراخ، اور آخر میں 8واں جو ارکان ہیں وہ اپنے پیروں کو پہلے سیدھا پاؤں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، اور پھر الٹے پاؤں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں۔ اس طرح ایک وضو جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وضو کر کے اس طریقے سے آپ وضو کرنا سیکھ جائیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی یہ چیز بھولے گی نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ ابھی سے ہی جو ہے جب اذان کی آواز سنیں تو وضو کے لیے اٹھیں، اور کسی بڑے کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ جو ہے خود سے یاد کر کے کہ کیا کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے اپنے بڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صحیح ہے، اس طرح آپ کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، اور آپ نمازی بن جائیں گے، نماز کی آپ کو عادت پڑ جائے گی، اور پھر آپ سے کبھی بھی نماز چھوٹے گی نہیں۔ اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے وہ بچہ جو نماز پڑھتا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ کھیل دو نماز کے ٹائم پہ، جب موبائل میں گیم لگا لو، یا ٹی وی پہ کارٹون دیکھ لو، یا پوئم دیکھ لو، یہ تمام چیزیں ہیں وہ سکھاتا رہتا ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب آپ کا لیکچر نمبر 13 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔